بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان علمه البيان. جزاک اللہ ماشاءاللہ. قاری ذیشان حنیف قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. آپ سب کو رمضان مبارک. آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ سیمل ہاشمی اور میرے ساتھ ہیں ابوذر معظم. عشق رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. امید ہم یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان اس کی برکتوں سے ہمارا رمضان بہترین گزرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا میں جو وبا ہے، ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ دعائیں ہیں کہ اس کی برکت سے اس وبا سے جلد جو ہے دنیا اس سے جان خلاصی ہو جائے، اور
یہ رمضان کی برکتیں ہم سمیٹیں جیسے ہم پہلے پچھلے سالوں میں سمیٹتے تھے. افطاری اور سحری کی جو لگتی تھی محفلیں لگتی تھیں, اس کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے اکٹھے بیٹھتے تھے, وہ سب تھوڑا مشکل ہو گیا. لیکن ہم امید یہی کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اس سال نہیں تو چلیں اگلے سال جو ہے دوبارہ سے وہ رونقیں بحال ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, رمضان کی وہ رونقیں تبدیل ہو گئی ہیں اس دفعہ. ٹائم یہ جو ٹائم گزر رہا ہے رمضان کا, اس میں بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہم محسوس بھی کریں گے, دیکھیں گے بھی. اس طرح سے بازاروں کی رونقیں نہیں ہوں گی, سحر و افطار کی محفلیں نہیں ہوں گی, اور پھر بہت سی جگہوں پر دسترخوان لگا کرتے تھے افطاری کے اوقات میں, وہ نہیں لگیں گے. لیکن آئی تھنک جب آپ نے یہ تمام چیزوں کو فالو کرنا ہی ہے تو گھر پر رہ کر بھی کر سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹس the spirit we need right now. اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ محفلیں اور بازاروں کی رونقیں, اسی طرح مسجدوں کی رونقیں اس طرح سے نہیں رہی ہیں. خانہ کعبہ, مسجد نبی سے لے کر سب سے ہمارے لیے سب سے افضل وہ ہیں, وہاں پر رونقیں وہ نہیں رہیں, تو پوری دنیا میں اوبویسلی اس کا افیکٹ پڑا. اور پوری دنیا میں اس وقت جو مساجد ہیں وہاں پر اعتکاف ہو یا پھر جو تراویح ہے یا نمازوں کی جو اس طرح سے رونق, کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے تو 3 فٹ 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا, پھر اس طرح سے وہاں پر آپ جا نہیں پا رہے ہیں, افطاری نہیں کر پا رہے ہیں مساجد میں جو اہتمام کیا جاتا تھا. صورتحال ڈفرینٹ ہوگی. ایون پاکستان میں تو مساجد کو اجازت ہے تراویح اور باجماعت نماز کی بھی, لیکن اس میں بھی شرائط ہیں. ہاں, بہت سے ممالک میں تو بالکل ہی بند ہے, بالکل ہی لاک ڈاؤن ہے, لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں. جیسے ابھی ابوذر بتا رہے تھے کہ آپ کو ڈسٹنس رکھنا پڑے گا, سینیٹائزرز کا استعمال کرنا پڑے گا, آپسی جو میل جول ہے اس کو کم کرنا پڑے گا, اور مساجد کی انتظامیہ کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان تمام SOPs کو فالو کریں, وہ چاہے تراویح نماز کے لیے ہے, وہ چاہے باجماعت نماز کے لیے ہے. لیکن کچھ علاقوں میں جیسے سندھ میں اس پر بھی پابندی, اور اب صورتحال کیا ہے پابندیوں کے ساتھ آپ کچھ جو ہے وہ اس وقت رہنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس وبا سے جلدی باہر نکلیں, اور عشق رمضان چونکہ ہم اس وقت آپ کے ساتھ ہوں گے پورا رمضان انشاءاللہ تعالی, تو ہم رمضان کی برکتیں یہیں پر آپ کے ساتھ بیٹھ کر سمیٹیں گے. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ علماء حضرات ہوں, طب نبوی سے ہم جو ہے رجوع کر سکیں, اس کے ساتھ ڈاکٹرز حضرات, پھر ڈائٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ, نیوٹریشنسٹ وہ آ جائیں گے, معاملات جو سیاسی معاملات وہ بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل, لیکن میں تو یہاں پر یہ بھی کوشش کروں گی کہ میں اپنے دین کو بہتر کر سکوں, اور آئی تھنک یہی وہ کوشش ہے جو ہمیں ایک بہتر انسان بھی بنا سکتی ہے. اور دین کو بہتر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسے ٹاپکس رکھیں گے جس کے بارے میں عام روٹین کی لائف میں بہت کم بات ہوتی ہے, تو کچھ سیکھنے کو ملے گا ان سے, احادیث کی روشنی میں, باقاعدہ ریفرنس کے ساتھ, قرآن آیات کی روشنی میں, اور اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کو نہیں چھوڑنا. کرنٹ افیئرز آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ سے خبریں ڈسکس کرتے رہے ہیں, بہت سی ایکسکلوسیو چیزیں آپ کو بتاتے رہے ہیں, چیزیں نکال کے ڈھونڈ کے آپ کو انفارمیشن پہنچاتے ہیں, تو وہ سلسلہ انشاءاللہ عشق رمضان میں بھی جاری و ساری رہے گا. کیونکہ اوبویسلی یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے, جہاں پر رمضان کی بابرکت مہینہ ہے, اس کی تمام جو معاملات ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ جس طرح سیمل آپ نے ذکر کیا, کیونکہ سیاسی معاملات ہیں وہ بھی ہم نے دیکھنے ہیں, ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں. افطاری سحری کی جو رونقیں تھی بازاروں میں, وہاں پر کیا رونقیں ہیں, کیونکہ رونقیں مان تو پڑی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لاک ڈاؤن بھی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اناؤنسڈ ہے, پالیسی ہے کہ بازاروں میں رش نہیں ہوگا, ٹائم مختص کر دیے گئے ہیں مارکیٹس کے, لاک ڈاؤن میں ایکسٹینشن بھی کر دی گئی ہے, نرمی کی گئی ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے, لیکن سٹل ابھی مارکیٹس اس طرح سے نہیں اوپن ہے. اینی ویز جی, ان تمام چیزوں کے اوپر اور ان تمام اپڈیٹس کے اوپر تو ہم آپ سے گاہے بگاہے انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے, لیکن فی الحال باقاعدہ عشق رمضان کا آغاز ہم آمد رمضان کو ڈسکس کرتے ہوئے کریں گے. تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی رہے گا, آمد رمضان. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر آپ ایک نیکی کریں تو پتہ نہیں کتنے ثواب آپ کے اعمال نامے میں لکھ دیے جاتے ہیں. ایک چھوٹا جسچر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بہت قریب ہوتا ہے. تو اس مہینے سے ہم کیسے اپنے اعمال نامے کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی زندگی کے طریقے کو بہتر کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں, تو علماء حضرات کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے جو ہمارے اس عشق رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا. اور اس کے ساتھ ہماری یہ خواہش ہوگی کہ مولانا صاحب جو ہوں گے وہ ہمیں سوالوں کے جواب ہم ان سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس وقت آج چونکہ پہلا دن ہے, آمد رمضان ہے, تو مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ خطیب ہیں بادشاہ مسجد کے. تو مولانا صاحب سے ہم جو ہے سوال کریں گے. السلام علیکم مولانا صاحب, پہلے تو خوش آمدید پروگرام میں, اور رمضان آپ کو مبارک ہو. کیا حال ہے آپ کا, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی اور 24 چینل کے تمام معززین کو اور ٹیم کو رمضان المبارک مبارک ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مولانا صاحب, آمد رمضان
رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جسے ہم برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ تو کہتے ہیں، لیکن اس دفعہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا، یہ آپ بھی بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ یہ جو ایک وبا اور ایک سینیریو ہے جس میں مساجد کی وہ رونقیں نہیں ہیں، بازاروں کی وہ رونقیں نہیں ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میری بہن نے ٹھیک کہا کہ آج جو کرونا کی وبا ہے اور اس نے پاکستان نہیں بلکہ پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، مگر رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں کبھی امید ہے کہ اس قرآن کی برکت سے، اس رمضان کے روزوں کی برکت سے، ان عبادات کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، لیلۃ القدر جو رات اللہ ہمیں عطا کرے گا اس کی برکت سے اس وبا سے ہمیں نجات عطا ہوگی۔ یہ جو مہینہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان المبارک کہ اس مبارک مہینے میں قرآن حکیم فرقان حمید کو نازل کیا ہے۔ اور پھر رب تعالی ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال اس رمضان کا انتظار فرماتے، اور جب شعبان آ جاتا تو پھر آپ بستر کو چھوڑ دیتے اور استقبال رمضان کی تیاری کرتے اور فرماتے لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کا اول عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النیران جہنم سے آزادی کا ہے۔ یقیناً ہمیں رمضان المبارک میں جیسے آپ مجھ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم کوئی بھی نیکی کریں گے، کوئی بھی ہم عمل کریں گے، تو اس میں جب ایک عمل بھی ہم نے کیا اور نیکی کا کیا، اللہ اس کو 70 گنا آگے بڑھا دیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اللہ کو پکاریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ سے بار بار جستجو کریں۔ ٹھیک ہے انسان کمزور ہے تو انسان گناہگار بھی ہے، تو انسان اگر معافی مانگے رب تعالیٰ سے تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے وجہ فرمایا ہے کہ ہم لوگ معافی کے طلبگار ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں معافی مل جائے، کیونکہ جو اس وقت کرنٹ کرائسس کی اگر بات کریں کرونا کے حوالے سے تو پوری دنیا اس وقت اس کی لپیٹ میں ہے۔ عالم اسلام بڑا پریشان ہے کہ رمضان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ جو رونق تھی مساجد میں ہو، بازاروں میں ہو، افطار سحر کی جو دسترخوان لگتے تھے اس طرح سے نہیں لگ پا رہے ہیں۔ تو جو مسلمان ہیں پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے سمجھائے کہ یہ رمضان ہے لیکن اس کو اب اسی طرح گزارنا ہے، اور اس کے حوالے سے اس کی فضیلت، کیونکہ اس طرح کے کرائسس بھی ہوئے ہیں پہلے بھی اسلام میں اس کا ذکر ہے، تو کس طرح سے کرنا چاہیے ہینڈل؟ سب سے زیادہ تو میں آپ کے سامنے اس بات کو کرنا چاہوں گا کہ یقیناً آج وہ جو پچھلا رمضان تھا اور رمضان میں بڑی رونقیں، اور پھر اسی طرح مسجدوں میں بھی رونقیں ہوتی تھی، گھروں میں بھی، بازاروں میں بھی، ہر سطح پر، محلے میں بھی، مگر آج وہ ہمیں یقیناً نظر نہیں آ رہی، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمیں نجات عطا کر دے۔ آمین۔ اور آج جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے، مطلب حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے یا وزارت صحت پاکستان کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور جو حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے میڈیا ایک عظیم رول ادا کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی حکومت، کیونکہ انسانی زندگی کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے اور بالا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت اور عظمت عطا کی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک انسان کی
جان کو بچا لیا تو ہم نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا. کوئی مطلب کہ ہم نہیں کہہ سکتے, ہم بڑی تکلیف سے یہ بات کرتے رہے رمضان سے پہلے کہ جناب آپ گھروں میں رہیں, گھروں میں نماز پڑھیں, گھروں میں زیادہ سے زیادہ توبہ کریں, استغفار کریں, مگر یقیناً جو مزہ اللہ کے گھر میں آتا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے یقیناً وہ نہیں آ سکتا مگر انسان کی سہولت کے لیے, انسان کو بچانے کے لیے ان سب تدابیر اور ان تمام حفاظتی معاملات کا اقدام کیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جب ہم نے علماء کے مشورے سے اور مشاورت سے جناب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے 20 جو نکات طے کیے, اور وہ جو 20 نکات تھے اس میں یہ تھا کہ بھئی ان پر عمل درآمد مساجد میں کیا جائے, پنجگانہ نمازوں میں بھی کیا جائے اور اسی طرح جمعوں میں بھی کیا جائے, اور کوشش کی جائے کہ اگر صحن موجود ہے مسجد کا تو اس میں تراویح اور زیادہ تر تراویح اپنے گھروں میں جو ہے وہ ادا کی جائے, مجمعوں کو نہ لگایا جائے. تو الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ یہ جو جمعہ گزرا آپ نے بھی دیکھا کہ تمام مساجد میں ان تمام جو نکات ہیں جو کہ ہمیں 20 دیے گئے تو ان کے اوپر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی. اور بادشاہی مسجد لاہور میں ہم نے باقاعدہ جو لوگوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہمیں بتایا گیا, فاصلہ بتایا گیا, اس کو ہم نے مد نظر رکھا اور باقاعدہ نشان وضع کیے. بالکل باقاعدہ جو نشان وضع کیا, آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے مساجد سے یہ اویئرنیس شروع ہونا. مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ جس طرح نمازیں پڑھنے کے لیے باقاعدہ نشاندہی کی گئی, مارکنگ کی گئی, یہ بڑا ضروری ہے. ابو ذر کمنگ اٹ فرام اے ماسک, ایک مولانا صاحب, ایک علماء کرام جب آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں تو ظاہر عقیدت کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے انفارمیشن کے ساتھ, تو یہ اس چیز کو ساتھ لے کر چلنا مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے. میرے خیال میں انشاءاللہ رمضان میں ہی اس سے ہم لوگ واپسی بھی ہو جائے گی, تو ہماری یہ خواہش ہے, ہماری یہ دعا ہے کہ ان کی برکت سے, رمضان کی برکت سے ہم اس میں سے نکل آئیں. تو جو پروسیجر ہے, جو SOPs ہیں, اس کو فالو کرنا چاہیے, سب کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب, اور قاری ذیشان صاحب آپ کا بھی شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ہم ایک بریک پہ جانا ہے, ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور رمضان کی برکتیں سمیٹتے ہوئے اس کے ساتھ ایک اور ذکر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ SOPs کو فالو کرنا ہے. افطاری ہو یا سحری ہو, سحری کے لیے 2 سے 4 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے, اور جو افطار ہے اس کے لیے بھی ایک اسپیسیفک وقت دیا گیا ہے, کیونکہ کھانے پینے کی اشیاء اس طرح سے آپ نہیں اوپن کر سکتے ہیں. دودھ دہی کی دکانیں ہیں, پکوڑے سموسوں کی دکانیں ہیں, فروٹ چاٹ ہے, دہی بھلے, اور پھر رش ہو جاتا ہے یہاں پہ. یہ بڑا پرابلم تھا کہ رش ہو جاتا ہے, تو اس کو SOP جو ہے اس کو فالو کرنا, اس پہ اچھا سیمن اس میں SOP بنانا تو بڑا آسان ہے, اس کو فالو کرانا بہت امپلیمنٹ کرانا بڑا مشکل. اچھا ایسا ہی کچھ ہوا جب علماء کرام نے گورنمنٹ سے رابطہ کیا کہ مساجد کھولنے کی اجازت بھی دی جائے, تراویح پڑھنے کی اجازت بھی دی جائے, تو ڈاکٹر حضرات نے پریس کانفرنس سے سٹارٹ کر دی. پہلے سندھ میں ڈاکٹرز نے سجیشنز دی, اور اس کے بعد پنجاب میں ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی جو ہے وہ کیسز میں بڑھوتری کا باعث بن سکتی ہیں. اب ایسے میں سب سے پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں پنجاب کا, جہاں پر سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کرونا کے. تو پنجاب نے کیا SOPs بنائے ہیں, کس طرح اس پر امپلیمنٹیشن ہوگی, اور جو ڈاکٹرز بار بار سجیسٹ کر رہے ہیں اس پر ان کا کیا کہنا ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسرت صاحبہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, رمضان مبارک ہو آپ کو سب سے پہلے بہت بہت. سب سے پہلے تو آپ سے یہی ہم پوچھیں گے کہ کرونا کے پیشنٹس کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور ایون ڈاکٹرز, پیرامیڈکس بھی کرونا کا شکار ہو رہے ہیں, لیکن ان کی طرف سے کچھ سجیشنز, کچھ وارننگز بھی دی جا رہی ہیں گورنمنٹ کو فالو کرنے کے لیے. کیا جو پنجاب حکومت نے SOP بنائے ہیں اس میں ڈاکٹرز کی سجیشن کو مد نظر رکھا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ویری تھینکفل جی. بیسکلی اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پنجاب کی اسٹریٹجی دیکھیں تو آج اللہ کا شکر ہے کہ جو دنیا کی بیسٹ اکانومیز, دنیا کے بیسٹ برینز اس کو فالو کرنے جا رہے ہیں.
دیکھیں کرونا ایک ایسا پرابلم ہے جس میں ٹائم لائن ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ یہ 1 سال چلے گا 1.5 سال چلے گا. انفارچونیٹلی ابھی تو WHO نے جو ٹائم لائن بتا دی ہے دیٹ از لائک وہ کوئی 1 سال سے 1.5 سال کا عرصہ بتا رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جب اتنے لمبے ٹائم کے لیے جبکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کرونا کرائسس ایون آفٹر 1.5 ایئر بھی کلیئر ہوگا کہ نہیں, تو پھر پوری دنیا کو کرونا کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے, کرونا کے ساتھ آگے لائف کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے, بٹ احتیاط کے ساتھ. احتیاط لازم ہے. اب گورنمنٹ آف پاکستان یا اگر آپ گورنمنٹ آف پنجاب کی بات کریں تو ہماری اسٹریٹجی پہلے دن سے بڑی واضح اور کلیئر ہے. وی آر کنٹری آف کوئی 22 کروڑ کی پاپولیشن ہے جس میں آپ کے اب آلموسٹ اگر میں بتاؤں کہ کوئی کروڑوں میں ایسی تعداد ہے جو پہلے ہی خط غربت سے نیچے تھی, اور اب انفارچونیٹلی جو لوگ ڈیلی ویجز پہ کام کر کے کچھ ہنرمند کچھ کوئی چھوٹے موٹے کاروبار تھے جو ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ارن کر رہے تھے وہ لوگ بھی بے روزگار ہو گئے. تو اتنے زیادہ لوگوں کو گورنمنٹ فیڈ نہیں کر سکتی. ڈاکٹرز حضرات کے جو کنسرنز ہیں سر آنکھوں پہ ہمیں پتہ ہے, وہ ایز اے پاکستانی وہ صرف ڈاکٹر بن کے سوچ رہے ہیں, لیکن جو اسٹیٹ ہے ریاست نے تمام پہلو کور کرنے ہیں. ہم نے لوگوں کو بھوکا بھی نہیں رہنے دینا اور ہم نے انارکی بھی نہیں پھیلنے دینی. ہم نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بھی ٹھیک رکھنا ہے اور یہ بھی انشور کرنا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ جہاں جہاں پریکٹیکلی پاسبل ہے ہم اس پہ جائیں گے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آئی وانٹ ٹو ڈسکس آپ کے جو پلیٹ فارم سے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی آپشن پہ امریکہ اینڈ یورپ جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جانا پڑے گا, وہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے. آلدو بھوک ہنگر اینڈ اکانومی ان کا پرابلم نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود لوگ اب ریزسٹ کر رہے ہیں کہ کتنا عرصہ آپ لوگوں کو اندر باؤنڈ رکھ سکتے ہیں. حالانکہ ان کے تو اکاؤنٹ میں ان کی اسٹیٹس نے پیسے بھی بھیج دیے تھے. اب انشاءاللہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی آپشن پہلے ہی, اگر میں پنجاب کی بات کروں تو تقریباً 225 کے لگ بھگ کے علاقے ہیں جن کو ہم نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, اور یہ آپشن ہم کنٹینیو کریں گے کہ جہاں احتیاط کو اویل کر کے ہم کچھ ریلیکس کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کو, وہ ہم کریں گے. جیسے میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں, جیسے میڈیا ہاؤسز سارے چل رہے ہیں, الحمدللہ میڈیا کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ کوئی کرونا کرائسس بھی ہے, آئی مین کہ ان کی ورکنگ کو دیکھ کے, لیکن انہوں نے اپنی اسٹرینتھ کم کی, وہ پریکاشنری میئرز اویل کیے ہوئے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اس طرح سے کیسز رپورٹ بھی نہیں ہو رہے. میں اگر میڈیا اسی طرح وہ تمام جابس وہ تمام کام جہاں پہ پریکاشنری میئرز کو فالو کر کے ہم چیزوں کو لائف کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. جہاں سختی کی ضرورت پیش آئے گی وہ ہم سختی بھی کریں گے. اگر ہمیں اپنے ڈیسیژنز کو کچھ کو ریورس کرنا پڑا ہم کریں گے, لیکن ہمارا جو نیشنل کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر ہے وہ ایک ایک چیز کو مانیٹر کر رہا ہے. جہاں جس طرح کی ڈیسیژن میکنگ, مثلا جو سرجیکل قسم کی ہم نے لاک ڈاؤن کی آپشن ہے یا کمپلیٹ لاک ڈاؤن ان علاقوں کو کریں گے جہاں پہ پیشنٹس رپورٹ ہوں گے. جہاں پہ پیشنٹس نہیں رپورٹ ہو رہے تو وہاں ہم تھوڑا بہت ریلیکس کریں گے. تو یہ پیرالل آن گوئنگ ایک بیلنسڈ وے میں ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے. میری آخر میں اپیل ہے ڈاکٹر حضرات کے ساتھ کہ خدارا گورنمنٹ کے شوز میں آ کے دیکھیں, گورنمنٹ کے مسائل کو دیکھیں, آپ کے کنسرنز دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں, آپ کو اپنے لوگوں سے پیار ہے, آپ کو ان کی لائف سے پیار ہے, اس لیے آپ اپنے یہ کنسرن شو کرتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو بھی کوئی کم پیار نہیں ہے, ہم بھی وہ تمام میئرز انشاءاللہ لیں گے جس میں ہم اپنے ایک ایک پاکستانی شہری کی زندگی کو بچا پائیں انشاءاللہ. آمین. مسرت صاحبہ آپ کہا کہ سخت ایکشن بھی لینا پڑے گا. ایک جگہ پر جہاں پر وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم سخت ایکشن لیں گے وہ یہ تھا کہ ذخیرہ اندوزی اور اس کے ساتھ ساتھ جو منافع خور تھے ان کے خلاف کارروائی کرنی تھی, لیکن وہ صرف لگ رہا ہے ایسے کہ بیانات تک ہی تھی, کیونکہ جب امپلیمنٹیشن کا وقت آیا تو جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوا ہے تو پھر ریٹس پھر سے بڑھ گئے, سبزی فروٹ گوشت کے, اس پر کچھ بھی نہیں کیا گیا. دیکھیں سب سے پہلے تو آئی ایم تھینکفل ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ اسپیشلی سی ایم پنجاب کہ یہ جو آرڈیننس یہ لے کے آئے تھے ذخیرہ اندوزی کے خلاف, یہ بہت ضروری تھا اور یہ بر وقت ہے. جب تک سخت قوانین نہیں ہوں گے, ان کی ایگزیکیوشن نہیں ہوں گی, یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں. اگر انہوں نے آنا ہوتا تو اتنی بڑی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی, ایک مصیبت تھی, اس میں بھی یہ لوگ ایکٹیو ہوئے, لیکن اس کے ساتھ پھر اسٹیٹ آپ کی ریاست بھی ایکٹیو ہوئی, حکومتی مشینری نے ان کو فکس کیا, اور اب ہمارے پاس ایک اللہ کا شکر ہے کہ ایک آرڈیننس
کی شکل میں ایک قانونی کوشچن بھی آ گیا ہوا ہے. جہاں تک بات ہے ذخیرہ اندوزی کی اگر میں بات کروں تو ہم انشاءاللہ ان کو قرار واقعی سزائیں دیں گے. اب ہمارے پاس سزاؤں کی آپشن موجود ہے. ان کا سارا سامان ضبط ہوگا, ان کے اوپر بھاری جرمانے 50% آف ٹوٹل جو بھی انہوں نے کیا ہوگا ذخیرہ اس کی اماؤنٹ کے برابر کا جرمانہ ہوگا, 3 سال کی قید ہوگی جس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. بغیر وارنٹ کے ہم ان کے اوپر چھاپے مار سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ان کو ہم ڈسکریج کریں گے. ایسے تمام عناصر, میں تو ان کو ملک دشمن اور انسان دشمن عناصر کہتی ہوں. جہاں تک رہ گی منافع خوری, منافع خوروں کے بارے میں بھی ابھی بھی آج دن کے وقت بھی آج چونکہ پہلا روزہ ہے, میاں اسلم صاحب کی تمام یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ نہ صرف میٹنگ ہوئی ہے بلکہ ایک کمبائنڈ پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے. میں یہ میسیج آپ کے چینل کے توسط سے دے دوں کہ جس طرح ہم ذخیرہ اندوزوں کو نہیں چھوڑیں گے تو جو منافع خوری کریں گے, جو گورنمنٹ ریٹ سے کہیں بھی تجاوز کریں گے تو ان کو بھی اسی طرح ہی کڑی سزائیں دی جائیں گی اور نشانہ عبرت بنایا جائے گا. وجہ ایک تو رمضان کا بابرکت مہینہ, اوپر سے ایک اتنی بڑی آزمائش رمضان. ہم نام کے مسلمان ہمیں نہیں بننا. اب دس از دا ٹائم وی نیڈ ٹو شو کریج کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے. وہ تو قربانی اور وہ تو عام دنوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی ہیومینٹی کے لیے, انسانیت کے لیے, انسانوں کی فلاح کے لیے سوچو. اور آج انسانیت, پوری انسانیت اپارٹ فرام دا ریلیجن, پیپل آر ان ٹربل. ان کو یہ دیکھنا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے. اور اگر یہ شرم نہیں کریں گے تو اسٹیٹ از دیئر, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے. دوسرا میں آپ کے توسط سے بتا دوں کہ پلیز جو پنجاب قیمت ایپ ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں. جہاں بھی کسی بھی علاقے سے ہمیں شکایات موصول ہوں گی بر وقت ود ان نو ٹائم ہم وہاں پہ کریں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے مسترجم شیمہ صاحبہ کے پنجاب قیمت ایپ بھی موجود ہے, لیکن اکثر یہ شکایت دیکھنے میں آتی ہے کہ جو قیمتیں قیمت ایپ پر درج ہیں اس پہ آپ کو چیزیں نہیں مل پاتی. ایون یوٹیلیٹی سٹورز پہ بھی یہ شکایت آ رہی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز والے ناراض تو ہیں لیکن وہاں سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ فار ایگزامپل اگر میں مشروبات کی بات کروں جو سحری اور افطاری میں استعمال کی جاتی ہیں وہ عام مارکیٹ سے مہنگے مل رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹور پہ. تو یہ تو گورنمنٹ کی فیسلٹی میں آتا ہے نا, کیا ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے کیونکہ وہ تو فیڈرل کے انڈر آتے ہیں. یہ ساری پالیسی جو ہے وہ کس طرح میٹر کرتی ہے. کارروائی کریں گے یہ تو سبھی کہہ دیتے ہیں, کریں گے کس طرح یہ بتائیے. دیکھیں یوٹیلیٹی سٹورز کبھی بھی جو گورنمنٹ ریٹس ہیں ان سے تجاوز کر نہیں سکتے. اور جو ایک طے شدہ قیمتیں ہیں اس کے مطابق ہی انہوں نے لینا ہوتا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز میں تقریباً آلموسٹ جو جتنی بھی عام روزمرہ استعمال کی جو چیزیں ہیں اس پہ آلریڈی گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہوئی ہے. تو اس لیے میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتی. یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر جو بھی پرائس ٹیگ لگا ہوتا ہے وہ وہی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے. چلیں مسرت صاحبہ, یہ تو چند دن میں اور مزید واضح ہو جائے گا کہ ریٹس کیا ہیں. ایک جانب جہاں پر اجازت دی کی تھی کچھ دکانوں کو کھولنے کے لیے سحری افطاری میں ایک اور جو کاروبار ہے چھوٹے طبقے میں آتا ہے وہ پکوڑے, سموسے, جلیبیاں, اس طرح کی چیزیں فروخت کرنے کا, اس کو بند رکھا گیا ہے. تو پھر یہ جو غریب انسان ہے وہ پھر کس طرح سے اپنا گزارا کرے گا کیونکہ آگے حالات بڑے خراب ہیں. تو ان کو کھولنے کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا؟ جی آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ نہ صرف وہ مطلب جو سٹالز لگتے تھے, فوڈ سٹالز جس میں یہ دہی بھلے, سموسے, پکوڑے وغیرہ, واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پورا سال کی سیلز ان کی ایک طرف ہوتی تھی اور رمضان میں ان کی سیلز ایک طرف ہوتی تھی. اس میں تو کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے. اسی طرح تمام آپ کو پتہ ہے کہ رائٹ آفٹر رمضان ہمارا عید کا تہوار ہوتا ہے, لوگ شاپنگز کرتے تھے. لیکن اب جو حالات ہیں اس میں تو اٹس اے سارٹ آف ایمرجنسی اور ہنگامی حالات ہیں, اور ہنگامی حالات میں چیزیں خواہشوں پہ نہیں چلتی, گراؤنڈ ریالٹی پہ چلتی ہیں. آپ اگر ہمارے دل سے پوچھیں تو ہم کہاں چاہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کا جو ذریعہ روزگار ہے وہ ختم ہو, اور لوگ جو خود کر کما کے کھاتے تھے, گورنمنٹ کے لیے کوئی آسان نہیں ہے ان لوگوں کو فیڈ کرنا. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اس پہ زیر غور چیزیں تھیں کہ اس کو کیسے پاسبل کیا جائے. لیکن جب سٹال کی بات آتی ہے, چوکوں چوراہوں میں, کنجسٹڈ ایریاز میں جب یہ لگتے ہیں تو پھر جو فزیکل ڈسٹینسنگ ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ہے, وہ پرپز ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو گورنمنٹ کے لیے تو بڑی ٹف چوائسیز ہیں, بڑی ڈیفیکلٹ چوائسیز ہیں. لیکن جب لوگوں کی زندگی کی بات آتی ہے تو ہمیں اگر یہ اس سال ان کا یہ منافع, تو میں نہیں کہوں گی اگر یہ روزگار ہی بلکہ لوگوں کا ختم ہوا ہے, تو اس میں گورنمنٹ کے لیے بھی بڑا یہ آزمائش کا وقت ہے. تو پلیز خدا را اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور کوآپریٹ کریں.
ہمیں آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی زیادہ عزیز ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو چیزیں وہ معمولات زندگی جہاں پہ تھوڑا بہت ریلیکس کر کے آپ لوگوں کا کاروبار کنٹینیو کیا جاتا ہے، آلریڈی وی آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ، وی آر تھنکنگ آن اٹ، اور لیکن اگر کہیں ہم یہ نہیں کھول پا رہے، ریلیکس نہیں کر پا رہے، تو اس میں جو ریزن ہے وہ گورنمنٹ کی اپنی ریزن نہیں ہے، وہ آپ کی لائف ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بہت شکریہ جی۔ مسرجم شیشیمہ ترجمان پنجاب حکومت ہمارے ساتھ موجود تھی، اپنی وائس کوالٹی سے وہ مجھے بڑی ڈٹرمنڈ لگ رہی تھی کہ اس دفعہ رمضان میں کچھ چینج آئے گا، کچھ ایکچولی غریبوں کے لیے سوچا بھی جائے گا، وہ چاہے کرونا سینیریو کے حوالے سے ہو، منافع خوری کے حوالے سے ہو، یا خیر وہ بھی انہوں نے بڑا صحیح کہا کہ آرڈیننس بن تو گیا، یہ بنانا بھی پہلے ایک بڑا کام تھا، کیونکہ کئی لوگ تو بننے بھی نہیں دیتے، اور جب آرڈیننس بن گیا اب اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہوگی، اور وہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس پر امپلیمنٹیشن کریں۔ رمضان پہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا چیک میٹر ہو جائے گا، کہ اگر واقعی اس پہ اگر امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں واقعی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا چیلنج صرف پنجاب میں نہیں، سندھ میں بھی، کے پی کے میں بھی، بلوچستان میں بھی ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ اس دفعہ رمضان بازار نہیں لگے۔ اس دفعہ اوپن مارکیٹ سے عام آدمی اپنی گروسری لے رہا ہے، چیزیں لے رہا ہے، تو آپ کو میک شور کرنا پڑے گا کہ اوپن مارکیٹ میں جو قیمتیں آپ نے طے کی ہیں، وہ چاہے سرکاری نرخ نامے کے اوپر ہیں، وہ پنجاب میں قیمت آپ کے اوپر ہیں، یا وہ سندھ میں جو بھی اس گورنمنٹ کی طرف سے ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں قیمتیں، ان پر ان قیمتوں کو چیزوں کو ملنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انتظامیہ کا اب جو ہے وہ ان کے اوپر سوال بن چکا ہے، کیسے کرتے ہیں، کارکردگی دکھائیں گے، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ اچھی کارکردگی دکھائیں، لوگوں کی آسانیاں پیدا کریں۔ ہمیں ایک بریک لینی ہے، پھر ملیں گے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید۔ عشق رمضان جس میں مبتلا ہیں ہم سب، اور کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں تمام برکتیں، تمام رحمتیں سمیٹ سکیں۔ لیکن وہیں پر جیسے ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ حالات حاضرہ اور کرنٹ افیئرس کو ڈسکس بھی کریں گے، تو آج کل جو سینیریو کرونا کے حوالے سے ہے اس میں خاص طور پر ہمارے فرنٹ لائن فائٹرز، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور نرسز ہیں، جہاں پر ہر طرف سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی بات کی جا رہی ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی جا رہی ہے، تو یہی ہمارے فائٹر سولجرز جو ہیں وہ اپنے اپنے محاذ پر کھڑے ہو کر گورنمنٹ کو سجیشنز بھی دے رہے ہیں، کچھ ایڈوائز بھی کر رہے ہیں کہ خدا را اتنی جلدی مت کیجئے، لاک ڈاؤن کو نرم مت کیجئے، حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ کراچی کی کل خواتین ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی اکٹھا ہوئیں اور انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی اور میڈیا کے تواسط سے گورنمنٹ کو ایک میسج دیا۔ ہمیں اپنی جان کی تو پرواہ نہیں ہے، لیکن اپنی فیملی کی تو سب کو پرواہ ہوتی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ڈاکٹروں کو بچائیں، کیونکہ اگر ڈاکٹر مرنا شروع ہو گئے تو پھر مریضوں کو دیکھنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ بہت ہی سیریس سچویشن ہو جائے گی، واقعی میں وہ ایمرجنسی ہو جائے گی کہ جب ڈاکٹر نہیں ہوں گے اور مریض آئیں گے کورونا کے اور ان کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو ڈاکٹرز کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایسا کہنا تھا خواتین ڈاکٹرز کا۔ گزشتہ روز یہ پریس کانفرنس ہوئی، آج بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا، پشاور میں سینئر ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی آج جان کی بازی ہار گئے کرونا سے، پشاور حیات آباد میں۔ تو اب یہ معاملہ ہے اوبیسلی بڑا پریشان کو۔ تو اسلام آباد میں بھی پی ایم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے۔ ڈاکٹر اسفن یار جو تھے انہوں نے خصوصی طور پر کہا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں اس طرح سے نرمی نہ کی جائے، کیونکہ اگر نرمی کی جائے گی تو پھر پیشنٹس بڑھیں گے، پیشنٹس آئیں گے ہاسپٹل میں اس طرح سے فیسلٹیز نہیں ہیں، ڈاکٹرز بھی ولنریبل ہیں، تو پھر کس طرح سے مینیج کیا جائے گا۔ اس لیے ابھی اس کو جو 15 دن کا کہا گیا کوشچن کو اسی طرح سختی سے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ تو ڈاکٹر اسفن یار ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پہلے تو وقت دینے کے لیے۔ کیا حال ہے آپ کا؟ پہلے تو آپ کو رمضان مبارک، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ شکر اللہ کا، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ ہمارے جذبے بالکل بلند ہیں اور ہم فٹ ہیں انشاءاللہ لڑنے کے لیے۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل سلامت رکھے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو معاملہ ہے جس میں سندھ، پنجاب اور اب آپ لوگ بھی اس چیز پر گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نرم نہ کیا جائے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ذرا سمجھائیے گا، کیونکہ گورنمنٹ اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سیکھنا ہوگا اس وائرس کے ساتھ رہنا اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے یہاں پہ اپنے موقف دینے کا۔
हुकूमत को लॉकडाउन का मशवरा देने का मकसद हमारा ये होता है कि एक तो हमारी कौम इस शुरू दिन से इसको संजीदा नहीं ले रही है, इस कोरोना क्राइसिस को। इसको सिर्फ फ़ायदा हुआ है लॉकडाउन से, जो हमारे पेशेंट्स की तादाद कम रही है, हमारी सीवियरिटी कम रही, तो लॉकडाउन की वजह से ही हुआ है। अब जब हुकूमत ने लोगों के ज़रूरियात को देख के लॉकडाउन को थोड़ा सा नरमी करने की जब उन्होंने ऐलान किया है, तो फिर लोगों का ये ख्याल है कि ये बस ख़त्म हो गया है। उन्होंने वो बाज़ारों में निकले हैं, वो मार्केटों में निकले हैं, उन्होंने मास्क जो पहनना छोड़ दिए है, जो हम उनको बताते रहे कि आप हाथ धोएं, वो उनके जहन से वो बात निकल गई है। इस वक्त जो हम रोना रो रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि रमज़ान में लोग बाज़ारों में आते हैं, चीज़ें लेते हैं, वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग के बंदोबस्त नहीं है। इसी तरह तरावी में एक मस्जिद के अंदर काफ़ी क्राउड होता है, इबादत का महीना है। अब अगर आप लॉकडाउन खोलेंगे, मस्जिद में लोग आएंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन आप जो जिक्र कर रहे हैं उसके हवाले से, डॉक्टर साहब जो आप जिक्र कर रहे हैं उस हवाले से तो एसओपीज बन चुके हैं कि मसाजिद में भी उस तरह से नहीं ओपन की गई हैं। एसओपीज को फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, बाजार भी उस तरह से ओपन नहीं है, 9 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। बाजार भी ओपन है। जी 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 बोलिए आप। सही, डॉक्टर अफसन हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। और तो वो कह भी रहे थे कि बारिश हो रही है तो मौसम चले अच्छा, वो एंजॉय कर लें जब तक हमारे से उनका राब्ता दोबारा नहीं होता। अच्छा, एक बात अबू सर उन्होंने बिल्कुल ठीक की। इवन शहर लाहौर में भी बहुत से ऐसे इलाके हैं, चूँकि मैं जब ऑफिस आ रही थी तो मैंने देखा जहाँ पर एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करते हुए बाजार खुले थे, लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो रही थी। दुकानें याद आ गई बात आपकी, रश लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है। आपने जिक्र किया ना रश का। कल मुझे एक जगह पे जाना था तो शाम में जब मैं निकला तो मुझे था कि चलें ठीक है, आप घर से बाहर निकलें, कोई बात नहीं, आप घर से बाहर निकलें, शायद आपको जरूरी काम होगा, आप घर से बाहर निकलें। लेकिन मैंने कल ऐसे सीन देखे हैं, मेरे साथ फहद भी थे हमारे प्रोड्यूसर, कि छोटे छोटे बच्चे माओ ने अपनी गोद में बिठाए हुए हैं, बाइक पर बैठे हैं, उनको क्या जरूरी काम है, आप उनको तो घर छोड़ के आए, आप उनको भी साथ इतने बल्ले बने, आप उनको और ये तमाम चीजें तब होती हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से नरमी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लोगों को पता है बात ही नहीं है, लोगों को पता है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर सब जो है वो बाहर निकल आते हैं, अपने अपने चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं। अच्छा, जहाँ पर एक तरफ अबू ज़र हम ये जिक्र कर रहे थे कि दस्तरखान नहीं लगेंगे, वो चाहे सहरी और इफ्तारी के हों, मुख्तलिफ जगहों पर जो लोगों को मुस्तहिकीन को खाना खिलाया जाता था, रमज़ान के महीने में रोज़ा खुलवाया जाता था, वो अब नहीं होगा। लेकिन उसका ऑल्टरनेट मौजूद है एंड नीड ऑफ द आर भी है, दैट इज़ राशन प्रोवाइड करना, लोगों को फूड देना, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करना। मेरे ख्याल में कि हमारे पाकिस्तानी कौम जो है वो इसमें बहुत आगे है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे उससे पहले ये कहते थे कि पाकिस्तानी आवाम जो है, वो अभी भी यही कहते हैं वैसे तो, लेकिन ये कहते थे कि, और ये मैंने तब बात को वाकई स्टैटिस्टिकली चेक भी किया कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो खैरात देने में दुनिया में बाकी टॉप कंट्रीज़ में एक है, जिसमें ज़कात हो, सदकात हो, खैरात हो, हम लोग हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे क्राइसिस में हमने वाकई एग्जाम्पलरी तौर पर अपना रोल देखा है हमने कि NGOs हों, प्राइवेट कोई लोग हों अपनी कैपेसिटी में ऐसे अफराद हों जो कि आगे आना चाहते हैं। हाँ, एक तो लोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों को फिर ये कंफ्यूजन होती है कि हेल्प किसको करें, कौन है जिनको ज़रूरत है। तो हमने ये बेड़ा उठाया है कि इश्क़ रमज़ान में इंशाल्लाह डेली बेसिस पर हमारा एक ऐसा पैकेज जो है वो तैयार किया जाएगा पूरी टीम की तरफ से, जिसमें आपको दिखाया जाए कि वो ख़ानदान जो डिज़र्विंग है उनकी क्या क्या ज़रूरियात हैं, और पूरा जो सिनेरियो है वो आपको एक्सप्लेन किया जाए। उनके नंबर्स, उनके एड्रेसेस हमारे पास मौजूद होंगे। अगर आप उनको हेल्प करना चाहेंगे तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसी ही एक फैमिली जो खुद सामने आई और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ हमारा ये पैकेज चलाइए ताकि कुछ लोग हमारी मदद कर सकें। तो देखते हैं कि उनका क्या कहना था। मौजूद हूँ लाहौर के इलाके चुंगी उमर सदू में, और अगर बात की जाए यहाँ पे लॉकडाउन सिचुएशन की, तो यहाँ ऐसे बहुत से ख़ानदान मुकीम हैं जो कि राशन ना होने की वजह से फाके करने पर मजबूर हो गए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं और मालिकान ने उनको जॉब से निकाल दिया है। ये वो लोग हैं जो कि छोटे मोटे कारोबार करते थे, इनके कारोबार बंद हो चुके हैं, बच्चे इनके भूख से बिलक रहे हैं, और इन लोगों का ये कहना है कि हम घरों में रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे और बाहर निकलेंगे तो कोरोना का शिकार भी हो सकते हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं इस लॉकडाउन सिचुएशन में। क्या नाम है आपका? फातिमा, आप यहाँ कब से रहती हैं? मुझे हो गए तकरीबन 9-10 साल। अच्छा, मुझे बताइए क्या बात सही है कि इस एरिया में, इस इलाके में अभी तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं, पूछने तक नहीं कोई आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बस कह रहे हैं घरों में बैठो, घरों में एक ही कमाने वाला है, वो भी घर बैठ जाएगा तो हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे। 7 खाने वाले हैं हम, 5 बेटियां और एक मेरा मियाँ, तो क्या होगा आगे का सोच के। और मेरा BP हाई रहने लग गया है, बहुत मुश्किलात हो रही हैं।
ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے کہ خادم اعلیٰ پنجاب سے اور عمران خان سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ یہی ہے کہ ابھی لاسٹ ٹائم ابھی 2-3-2.5 ماہ ہوئے ہیں، میری بیٹی کا آپریٹ ہوا ہے ہارٹ کا، تو اس کے لیے ہم نے جیسے تیسے کر کے 60-70 ہزار روپیہ چلڈرن میں لگایا ہے اس پہ، بچی پہ آپریٹ کے لیے، تو جس کی وجہ سے اب میڈیسن وغیرہ جیسے تیسے پہلے جاتے تھے اس کے بابت وہ ہو جاتا تھا، میڈیسن کے لیے بھی بڑے پریشان ہوئے ہیں بچی کی، ظاہر ہے وہ تو ہم نے دینی ہے، کھانے سے زیادہ ضروری ہے میڈیسن اس بچی کے لیے، ابھی اس کا جو ہے وہ پروسیس چل رہا ہے، 6 ماہ تک ہے اس کا اس میں، تو میں بہت ٹینشن میں ہوں اپنی بیٹی کے لیے بھی، تو بس یہی ہے حکومت سے کہ اگر آپ لوگ میڈیا پہ کہہ رہے ہو، ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہو، خبروں میں بتا رہے ہیں، لیکن ہمارے تک تو ابھی تک کوئی نمائندہ کوئی کچھ ایسا نہیں مثلاً کہ پہنچی ہم. کیا نام ہے آپ کا؟ نسرین. نسرین، آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے، وہ نشہ کرتے ہیں، ٹیکا لگاتے ہیں. کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے، 3 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں؟ جی. آپ مجھے بتائیے گا کہ اس لاک ڈاؤن سے پہلے آپ کی لائف کس طرح سے گزر رہی تھی، کیسے گزارا ہو رہا تھا؟ بس گزر رہا سی، ہوں اس تو بھی حالات خراب ہو گئے، گھر بیٹھ کے ہیں، اسکول بھی بند ہے، سب کچھ بند ہے، بچے رو رہے ہیں بھوکے پیاسے، کوئی نہیں مدد کرتا ہماری. اور اب کس طرح گزارا ہو رہا ہے آپ کا؟ ابھی ہم سائے دے دیتے ہیں، جدھر کام پہ جاتی وہ کھانا دے دیتے ہیں، تو بس اس طرح گزارا ہو رہا ہے. اور مکان کا کرایہ 3 ماہ کا ہو گیا ہمارے. تو آپ گھر میں کام کرتی ہیں؟ جی، ابھی بھی میں کام پہ جا رہی سی جامعہ کے. ٹھیک ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نہ کرے اگر حالات اسی طرح رہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے اسکول جا سکیں گے اور گزارا ہو سکے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بچوں نے کتنے اسکول جانا، بند ہو گیا. نہ اکیڈمی بھی کوئی نہیں پڑھاتا، کوئی نہیں اکیڈمی بھی پڑھاتا، بچے گھر بیٹھے ہیں، نہ سپارہ پڑھن جا رہے ہیں، مجھاں بھی بند، تو اسکول بھی بند، اکیڈمی بھی بند. میں خود گھر بیٹھ گئی، اسکول بند ہے، میں اسکول سے کام کرتی تھی. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ گھروں میں کام کرتی تھیں تو آپ کو ماہانہ کتنا کما لیتی ہیں؟ 8,000. 8,000 میں گزارا ہو رہا تھا؟ بس اس طرح ہی ہے، کوئی 1000 اور کوئی دے دیتا، مدد کر دیتا بچوں کی، کوئی راشن دے دیتا ہے، تو بس ایسے ہی ہے. اور اب بالکل کچھ بھی نہیں مل رہا؟ میاں ابھی بھی گھر ایسے ستا ہوا جیسے بھی وہ گھر ہے ہی نہیں ہے، گھر لیٹے ہوئے سی، سوئے سی. تو میں بچی کو لے کے کام پہ جا رہی سی جامعہ کے اندر. ٹھیک ہے، پھر آپ حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گی؟ آپ کے ساتھ کیا ہو؟ کوئی ماڑے بندے کا بھی ساس کر لے، کوئی راشن بھی چھٹیوں کے دنوں دے، چلو پھر تو اسی کر لیں گے، جدو ٹریفک چل پے گی، کام چل پین گے، پھر بندہ کر کے کما کے کھا لینا. تو ہوں تو گھر بیٹھ کے سب کچھ بند ہے، ہوں کیا کریں، کیا کھائیے، کچھ بھی نہیں. بچے بھوکے ہیں، کوئی انہوں نے کھانے والی کوئی چیز نہیں ہے، گھر ہر لیا سلنڈر ختم. تو جیسے کہ مریم نے ہماری ٹیم کی جانب سے یہ پیکج تیار کیا اور ان افراد تک ہم پہنچے ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اسی طرح جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم وہ رابطہ کر کے ان پہ ایک پیکج بنا کر وہ آپ کو دکھائیں، تاکہ اگر آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت پورے پاکستان میں جو اس طرح سے افراد ہیں جن کی نوکریاں چلے گئی ہیں، جن کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، روزانہ کی بنیاد پر وہ اپنی کمائی کرتے تھے، وہ لوگ چلے گئے جو ڈیلی ویجز ہوتی ہیں ان کی، تو پھر ان کو مدد کرنے کے لیے آپ اگر آگے آتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. بالکل صحیح. اور میں یہ بات تھوڑی سی اور کلیئر کر دوں کہ ہم صرف ان لوگوں کا یہ پیکج چلاتے ہیں جو خود ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، جو خود چاہ رہے ہیں کہ ان کو ٹی وی پر دکھایا جائے اور لوگ ان کی مدد کریں. کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفید پوش طبقے کو نہیں دکھانا چاہیے، بہت سے لوگ نہیں سامنے آنا چاہتے لیکن وہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں، تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپ فرنٹ آئیں اور لوگ ان کی مدد کریں، ہم صرف ان کا پیکج اور پورا ایک رپورٹ تیار کر کے آپ کو ڈیلی بیسس پر. اور اس کے ساتھ ویسے تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے جن تک آپ پہنچ رہے ہوں گے، اور این جی اوز ہیں، پرائیویٹ کیپیسٹی پر آپ کر رہے ہوں گے کام، آپ وہ بھی کریں. لیکن اگر ایسے کوئی افراد جو کہ اوپنلی سامنے آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اور ہم نے ان کو ریسرچ کر کے پراپر کہ وہ واقعی نیڈی ہیں تو پھر ان کی رپورٹ تیار کی ہے، اگر آپ ان کو بھی ہیلپ کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. تو اس سے ایک دوسرے کی مدد ہوگی، جس سے ہم لوگ آسانیاں پیدا کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اسپیشلی رمضان میں. تو میں آج صبح ایک چیز پڑھ رہی تھی سوشل میڈیا پر کہ انسٹیڈ آف اپلوڈنگ یور سحری اور افطاری ٹیبل یو شوڈ ہیلپ دوز جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ سوچ اگر ہم سب سوچیں گے تو دیکھیے گا کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا. اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بریک ہی کہنا چاہ رہے تھے، چلے میں نے کہہ دیا. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.
ویلکم بیک. ایک بار پھر ہم جس طرح سے بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ مخیر حضرات آرگنائزیشنز پرائیویٹ کیپیسٹی پہ آپ جتنا ہو سکتا ہے اس وقت ایک دوسرے کی مدد کریں. کچھ لوگ ظاہری طور پر آپ کے سامنے آئیں گے, کچھ ظاہری طور پر وہ بات نہیں کر سکتے, کچھ لوگوں کو آپ کو خود ان تک پہنچنا ہوگا. تو یہ بہت سی آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایسے کرتی بھی ہیں, وہ خود پہنچتی ہیں لوگوں تک گھروں پہ جا کے, بغیر کوئی سیلفی لیے, بغیر کوئی تصویر لیے, بغیر کوئی بات بتائے, وہ صرف ان کی امداد کرتے ہیں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. جہاں کریٹیسائز کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو پبلسٹی سٹنٹ بنا لیتے ہیں اس کو, وہیں پر ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو بغیر کسی کو بتائے لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں. ایسی فاؤنڈیشنز بھی ہیں جو ڈیزرونگ لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہی ہیں اور انہیں ان کی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرنے میں ہیلپ کر رہی ہیں. ایسی ہی ایک فاؤنڈیشن خواب فاؤنڈیشن جو کہ سیالکوٹ میں کام کرتی ہے اور لوگوں کی مدد کرنے میں ہمیشہ صف اول میں رہنے کی کوشش بھی کرتی ہے. وہ خواب فاؤنڈیشن کے بانی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ بلال, جنہیں ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم بلال, رمضان بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. وعلیکم السلام, آپ لوگوں کو بھی رمضان مبارک ہو. خیر مبارک. بہت شکریہ. بلال, جس طرح سے آپ کی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے بڑے عرصے سے, یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ نے یہ آئیڈیا لے کر آئے, اس کا کس طرح سے میکینزم کیسے ہے, کس طرح اس کو رن کرتے ہیں, خصوصی کیونکہ آج کل اگر ذکر کیا جائے کرونا اور پھر رمضان کا, کیسے آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں, لے کر کیسے چلیں گے آئندہ چند دنوں میں؟ جی, اس کو ہم نے شروع تو ایسے کیا تھا کہ چند ماہ پہلے میرے دوست ہیں ایک ارسلان بھائی, ان کے ساتھ کوئی فیملی کے اندر ٹریجڈی ہوئی ہاسپٹل میں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں. تو ہم نے یہ بیٹھ کے سوچا کہ ہم اس کو کیوں نہ, کہ ہم سے جو نیچے لوگ ہیں, کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل کے آپ کو بھی پتہ کیسے سسٹم ہے, کیا چیزیں ہیں اس کے اندر, تو ہم نے ادھر بیٹھ کے سوچا کہ اس کو ہم کیسے, ان کو جو ہم سے نیچے لوگ ہیں ان کو ہم کیسے ان کی مدد کر سکے. تو ہم نے اس حوالے سے یہ کام شروع کیا تھا. سب سے پہلے ہم نے یہ لگانا میڈیکل کیمپ جو ہوتے ہیں وہ لگانا شروع کیے. وہ لگانے کے بعد پھر ہم نے لوگوں کی مدد, ہاسپٹل میں جو لوگ علاج نہیں کروا سکتے, جن کو کوئی پریشانی ہے, کوئی آپریشن ہے, ادھر ہم آپس میں دوست مل کے مدد کرنا ادھر سے شروع کی. اس کے بعد جیسے ہی یہ کرونا آیا تو ہم بیٹھ کے یہی سوچا ہم نے کہ اب کیونکہ ڈیلی یوزر جو ڈیلی کے جو ویجز والے لوگ ہیں وہ کافی ہیں ہمارے ملک میں, تو اسپیشلی ہمارا شہر سیالکوٹ جیسے کہ جانا چاہتا ہے کہ فیکٹریاں کافی ہے, ایکسپورٹ کافی ہے اس شہر سے, تو ادھر تو کافی زیادہ لوگ ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ ہیں. تو ہم نے یہی سوچا بیٹھ کے کہ ان کی ہم کیسے مدد کریں, اور الحمدللہ ہم آپس میں ہی سارے دوست ملے, سارے دوستوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا اور ہم نے ادھر سے راشن وغیرہ کا ایک پارسل بنایا, اور وہ الحمدللہ اتنا اس کے اندر راشن ہے کہ 15 ڈیز تک کسی کو گھر سے آنے کی ضرورت نہیں. اور ہم الحمدللہ رات کے اندھیرے میں مغرب کے بعد, کیونکہ ہمارے پاس لسٹ موجود ہے, ہم نے ایک ہر گلی کا ایک بڑا نمائندہ اپنے ساتھ رکھا ہے جو کہ اس گلی کو جانتا ہے اور اس کو پتہ ہے اس کو کہ کون سا ادھر انسان کون ہے اور کون ہے. تو ادھر سے ہم نے ان کو ساتھ رکھا, اور ان کو ساتھ رکھنے کے بعد الحمدللہ کافی, ابھی تک ہم 1500 گھر تک پہنچ چکے ہیں. زبردست, ماشاءاللہ. صحیح. بلال, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ 1500 گھروں تک پہنچے, رات کے وقت آپ جاتے ہیں تاکہ کوئی دیکھے نہ, اور کوئی اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا فالو کرتے ہوئے بھی آپ اوبیسلی اس کو سارا دیکھ رہے ہوں گے. یہ بتائیں کہ رمضان میں جو کہ اب بہت سے ایسے افراد ہیں جو کہ سحری افطاری میں گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں, پھر ان کو کیونکہ اب دسترخوان بھی نہیں لگ رہے, پہلے تو بہت آسان ہوتا تھا فاؤنڈیشن کی جانب سے, رمضان میں آسانی تھی, دسترخوان لگائے, بالکل دسترخوان لگایا اور وہ افطاری یا سحری کرا دی. اب آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ ابھی تو ہم اس کو ایسے مینیج کر رہے ہیں, ہم الحمدللہ جیسے کہ رمضان کی ضروریاتی چیزیں ہیں, جیسے کہ آٹا کافی ضروری ہے صبح کے لیے, اور بیسن وغیرہ, یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں کو ہم اپنے پارسل میں, پہلے ہمارے پارسل میں ایڈ نہیں تھی, اب ہم ان چیزوں کو پارسل میں ایڈ کر کے, اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہمیں اب نارملی بھی مل رہے ہیں ہم ان کی بھی مدد کریں, جھونپڑیوں تک بھی جا رہے ہیں, کیونکہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں جو یہ افطاری کا انتظام ہوتا تھا باہر, کافی زیادہ فاؤنڈیشنز کرتی تھی, اس میں کافی زیادہ جھونپڑی کے لوگ, فیکٹری کے لوگ, تو ابھی ہم کئی فیکٹریز کو بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم ان کو ان کے ادھر تک یہ افطاری کا سامان پہنچا دیں. اور مسجدوں میں بھی افطاری بند ہے. ہمارا اور ڈاکٹر دوست فاؤنڈیشن ہے سیالکوٹ سے,
उनका और हमारा ये इकट्ठा मिलके एक प्लान था कि हम इस अफ्तारी का कुछ करें, लेकिन अभी हम इसके ऊपर बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल, थैंक यू सो मच एंड आई रियली होप कि आप ये काम कंटिन्यू रखें और गरीबों तक पहुंचते रहें, क्योंकि आप जैसे लोग हैं कोई भूखा नहीं सोएगा। और ऐसे में जब हम जिक्र करते हैं रमज़ान की बरक़ात का, तो ये फीलिंग जो है वो और भी बढ़ जाती है। रमज़ान तो वैसे ही कहा जाता है कि ज़कात लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, खैरात लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, तो आई रियली होप कि ये जितनी फाउंडेशंस हैं ये गरीबों को उन तक वो तमाम जो खैरात और ज़कात है वो पहुँचाते रहें। इसी के साथ इश्क़ रमज़ान है और रमज़ान मुबारक से एक और चीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है, वो चाहे आप तलावत कलाम पाक देख लीजिए, वो चाहे नात रसूल मक़बूल देख लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रमज़ान में उसकी बाबरकत जो बरकतें हैं वो हम समेटने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आज जो कि हमारे आज पहले ही आज हम आपके सामने रमज़ान में पहुँचे हैं सामने आपके, तो हमारी कोशिश होगी कि इसी तरह ये सिलसिला जारी रहे। तो आज हमारे साथ नूर सुल्तान साहब मौजूद हैं, कारी नूर सुल्तान साहब, तो उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो नात शरीफ पढ़ें और बाबरकत महीने में हम इसकी बरकतें समेटें। अस्सलाम वालेकुम जी, रमज़ान मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। सल्ले अला मकी
मकान के मकी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। और हमारी ये दुआ है इस नात शरीफ की बदौलत, इनकी बरकतों की बदौलत हम जो हैं जल्द इस वबा से दूर निकल रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा ये माहौल होता था रमज़ान में सीमल कि इफ्तारी हो, सहरी हो, तो लोगों का इकट्ठे होना, वो इतना मिस कर रहे हैं कि शायद हम अल्लाह ताला अगर हमसे नाराज़ है तो जल्द वो राज़ी हो जाए। आमीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी के साथ वे मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ ब्रेक। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब उधर बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपनी डाइट जो है ना वो बेहतर रखें रमज़ान में ख़ास तौर पर, क्योंकि रोज़े का वक्त थोड़ा ज़्यादा होता है। सहरी और इफ्तारी में आप क्या खाएं, किस तरह से बचत कर सकते हैं आप अपनी हाइड्रेशन का प्रॉब्लम आपको ज़्यादा तंग करेगा क्योंकि गर्मियाँ हैं। सो इसी हवाले से न्यूट्रिशनिस्ट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सहर चावला, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। तो सबसे पहले क्योंकि रमज़ान है, गर्मियों के रमज़ान है, तो पूरा दिन 15 घंटे प्लस जो है ये टाइम गुजरता है। बहुत से लोग होते हैं उनको प्यास और इसके साथ साथ कमज़ोरी फील होती है। आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या ऐसा खाना चाहिए, पीना चाहिए सहरी में और इफ्तारी में, ताकि आपका दिन अच्छा गुजरे, डिहाइड्रेशन ना हो और साथ आपकी सेहत भी ठीक रहे? देखिए, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि और मेरे ख्याल से बात बहुत सारे लोग करते हैं मेरे साथ साथ, कि जो इस्लाम और साइंस है वो इंटर रिलेटेड है। ये जो रमज़ान का महीना होता है, ये पूरे साल के बाद एक ब्रेक होती है बॉडी के सारे सिस्टम्स को खुद को रिपेयर करने की और खुद को रीजनरेट करने की। और ख़ास तौर पर ये जो लंबे रोज़े होते हैं, ख़ास तौर पर लंबे रोज़े होते हैं आपके पास गर्मियों में है, जिनका जो ड्यूरेशन है वो 12 से 15 घंटे तक होता है। रोज़े से आप जितनी अफादियत ले सकते हैं वो आपको गर्मियों के रोज़ों में और वो आपको उन रोज़ों में मिलती है जिसका ड्यूरेशन फास्टिंग का आपके पास 12 घंटे से ऊपर चला जाता है। वैसे तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए और इसका अजर मैं दूंगा, लेकिन जब आप रोजे के फवाइद सुनेंगे और खास तौर पे गर्मियों के और लंबे रोजे के फवाइद सुनेंगे, जिसके बारे में लोग कभी कभी कंप्लेन भी करते हैं, तो हमें ये एहसास होगा कि रोजा भी अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए ही दिया हुआ है। ठीक है, बात यह है कि जब पूरा साल आपकी बॉडी जो है वो एक खास फॉर एग्जांपल किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है, ठीक है, जब रमज़ान आता है, ठीक है, तो बॉडी को टाइम मिल जाता है अपने सिस्टम्स को थोड़ा रोकने का, थोड़ा रीजनरेट करने का, जिसमें सबसे पहले जो ऑर्गन बेनिफिट करता है वो आपका लिवर बेनिफिट करता है। जो लिवर होता है ना, हमारे जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, जितना भी खाना है उसने बर्न होना है, प्रोसेस होना है, स्टोर होना है, डिफरेंट सेल्स को ट्रांसफर होना है, वो सब लिवर ने डिसाइड करना है। रोज़ों की वजह से जब आप कॉन्टिन्यूसली 2 हफ्ते तक रोजे रखते हैं तो उसके बाद बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो लिवर की रीजनरेशन को स्पीड अप कर देते हैं। रोजे की अफादियत आपको पहुंचे इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर, खास तौर पे क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है। एंड आई वाज डिस्कसिंग दिस विद डॉक्टर साहिबा कि ये जो लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया ना कि हम इतना लंबा रोजा रखेंगे तो शायद हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और कोरोना हम पे ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा, क्या कहेंगे?
सबसे पहले बात करना चाहूंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने भी सुना होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने भी सुना होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ भी नहीं होती, वो एक विंडो पीरियड होता है, ठीक है। आपके पास 7 से 8 घंटे का जिसमें आपने खाना होता है, उसके बाद 12 से 16 या 15 घंटे होते हैं जिसमें आपने कुछ नहीं खाना होता। और ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये बॉडी की सारी बीमारियों के लिए, ये आपके वेट लॉस के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी कही जाती है। तो गर्मियों के रोजे क्या है? गर्मियों के रोजे भी आपके पास इंटरमिटेंट फास्टिंग है। जब आप 12 से 15 घंटे का रोजा रखते हैं और जब ये सिलसिला जो है 1 से 2 हफ्ते तक चलता है तो आपकी बॉडी में सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको स्टेम सेल्स कहते हैं। अब स्टेम सेल्स की क्या खासियत होती है? स्टेम सेल्स की ये खासियत होती है कि इनका अपना कोई फंक्शन नहीं होता। ये जैसे ही बॉडी में प्रोड्यूस होंगे और बॉडी आपके पास जिस फंक्शन में लैक कर रही होगी ये वो वाला फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये स्टेम सेल्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो और बॉडी को उन फंक्शंस में तेज करे जिन फंक्शंस में आपकी बॉडी पीछे थी। उसके लिए जरूरी है कि आप 2 हफ्ते से ऊपर 12 से 15 घंटे के रोजे रखें। उसके अलावा जब आप रोजे रखते हैं 12 से 15 घंटे के तो 5 दिन के अंदर आपकी बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है जिसको आप ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसकी क्या खसूसियत होती है? ये आपकी बॉडी का मसल मास मेंटेन करता है, ये आपकी बॉडी का प्रोटीन मेंटेन करता है, आपकी बॉडी के प्रोटीन को लूज नहीं होने देता। जब आपकी बॉडी के प्रोटीन को लूज नहीं होने देता तो उसकी जगह क्या लूज होता है? उसकी जगह आपकी चर्बी लूज होती है। एंड चर्बी लूज होना इज गुड। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपना वजन भी कम कर लेते हो। ये वो साइंस है जो समझने की जरूरत है। बेसिकली ऐसी कोई बात नहीं है कि इम्यूनिटी आपकी कमजोर होती है, बल्कि ये आपको और स्ट्रेंथन करती है, बेहतर करती है। रमज़ान हमारे लिए बाबरकत है और इसमें हमें पूरे रोज़े रखने चाहिए, अपनी सेहत को देखना चाहिए। डाइट को जो जिनको डाइट कॉन्शियस हैं वो डाइट भी कर सकते हैं और साथ अपना पानी शानी पिए, अच्छे खुराक खाएं, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। बिल्कुल सही। एंड यू नो व्हाट्स, आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग सो मेनी टॉपिक्स, लेकिन टाइम हमारे पास कम है आगे बहुत दिन और रमज़ान अभी है। आप थोड़ा सा प्रॉपर्ली इसको प्लान अप करके चीज़ें और मज़ीद भी बेहतर कर लेंगे। और आपके मैसेजेस जो हैं वो लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि आप जब कुछ बोलती हैं ना तो लोग सुनते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड विल कीप सीइंग यू इन दिस ट्रांसमिशन इंशाल्लाह। अभी चलते हैं हम एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। और जिस तरह से हम रमज़ान की बरकतें समेटने आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, इंशाल्लाह पूरा रमज़ान हमारी कोशिश होगी कि आलिम दीन हों, न्यूट्रिशनिस्ट हों, डॉक्टर हजरात हों, हम कोई ना कोई बात आप तक पहुंचाएं जिसका हमें हम समझें कि आपको उसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। और इसी मुनासबत से एक और गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चूँकि आमद रमज़ान। जी जी, अल्लामा सुलेमान इलाही साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। मैं अभी यही कहने वाली थी कि रमज़ान की बरकत और रोज़े की फजीलत ये आप अगर बताएंगे तो लोग ज़्यादा सुनेंगे भी और उसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है एक अकीदत का पहलू भी शामिल हो जाएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन व हुदल लिन्नास। ये माह मुक़द्दस जो है ये वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी किताब यानी कलाम इलाही, अल्लाह ने अपनी कलाम को नाज़िल फरमाया। व हुदल लिन्नास, और लोगों में यानी हदायत अगर हासिल होती है तो वो सिर्फ इसी कुरान से जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस माह मुक़द्दस के अंदर मुकम्मल किया, इसकी तकमील इस माह मुक़द्दस के अंदर हुई। इस हवाले से माह रमज़ान के अंदर अल्लाह की रहमतों के सारे दरवाजे ओपन हो जाते हैं, 8 के 8 जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। हाँ जी, और गुल्लिकत अब्वाब जहन्नम, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये कितना बड़ा जो है इंसान के लिए जो है मौका है, और ये एक तरबियती महीना है जिसमें ट्रेनिंग है हर मुस्लिम की, हर उस इंसान की जो बहका हुआ है कि वो बहकावे के जो रास्ते को छोड़कर या गलत रास्ते को छोड़कर वो सही रास्ते का तयन करे और अपने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ लौटे। कमा हक़्क़ो हु, इंसान जो है अभी तक तो मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ा जो इशू है वो डू आई रियली बिलीव दैट कुरान इज़ द वर्ड ऑफ अल्लाह, कि हमें यकीन है कुरान अल्लाह की कलाम है। अभी तक तो मुसलमानों की कुरान पर जो है वो मुकम्मल जो है वो यकीन ही नहीं है, इस वजह से कि अमली तौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, बल्कि ज़ीरो से भी निचले दर्जे पर हैं। डू आई रियली बिलीव दैट मोहम्मद इज़ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, क्या हमें यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। अगर हमारा ये यकीन कामिल हो तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम अपने प्यारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर किसी और के तरीके को इख्तियार करें।
تو طریقہ وہی ہے جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا، جس کا علم کسی کو نہیں ہے کہ وہ بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دے گا. تو یعنی کتنا بڑا انعام ہے کہ روزہ انسان اللہ کے لیے رکھتا ہے، جس کا لغوی معنی ہے رک جانا. انسان ایک وقت سے لے کر دوسرے وقت تک رکا رہتا ہے ان تمام حلال چیزوں سے، ان تمام حلال اشیاء سے جو انسان ہر وقت کھا سکتا ہے. اور کما کو انسان کو تو چاہیے کہ جو حرام کا ارتکاب کرتا ہے وہ تو بالاولیٰ اس کے لیے ٹریننگ ہے کہ وہ بچ جائے. کہاں کہ ہم حلال سے رکتے ہیں، کھانے پینے سے رکتے ہیں، یعنی پانی کی پیاس کی شدت میں بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. یعنی ایکسٹرنل میٹر سے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم نے طعام کو یعنی کھانے پینے کو چھوڑ دیا. مگر اگر اس روزے کے اندر وہ حقیقت ہی نہیں ہے، ریالٹی ہی نہیں ہے، کیونکہ رک جانے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ کھانا پینا رک گئے. تو من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجہ. اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ انسان نے روزہ رکھا مگر جھوٹی باتوں سے باز نہ آیا، پھر اس کے باوجود جو ہے وہ غلط حرکتوں سے باز نہ آیا، وہ غیبت خوری سے باز نہ آیا. کہنا ہے کہ روزہ رکھا اور تمام دنیاوی وہ کام کرتے رہے جو کہ منع ہے، تو پھر ایسے روزے کی تو پھر برکت نہیں. تو بیسیکلی پھر اپنے نفس پہ قابو پانا بھی ہوا. فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ. وہ بھوکا پیاسا رہے، اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں، کوئی اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے. اصل ٹریننگ تو یہ ہے کہ جہاں وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، جہاں وہ بھوک برداشت کرتا ہے، جہاں وہ پیاس برداشت کرتا ہے، وہاں وہ کانوں میں بھی باز آئے، وہاں وہ آنکھوں سے بھی باز آئے، وہاں زبان سے بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، وہاں اس کی سوچ اور فکر میں بھی اچھی بات ہونی چاہیے. اور سوچ اور فکر کا جیسے علامہ صاحب آپ نے ذکر کیا ہے کہ تمام کاموں سے باز آئے، اب ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں، قیمتوں میں زیادہ بیچ رہے ہیں، پھر سٹاک کر رہے ہیں چیزیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ایسے روزوں کا افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں لاک ڈاؤن ہو گیا، قدرتی طور پر ہمیں جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. ایون کہ گورنمنٹ سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ریاست کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ریاست کی اطاعت کی جائے. ہم اب اس کی مخالفت اور بغاوت نہیں کر سکتے، ایک فتنہ نہیں ہم پھیلا سکتے. یہ مسلم کی اور مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ فتنہ پرور ہو، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ فتنے سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. اب ہمارے حالات و واقعات ایسے، اب راشن تقسیم کیے جا رہے ہیں. افسوس اس بات کی ہے کہ راشن تقسیم کرنے والا جو ہے وہ غریب کو نامینیٹ کرتا ہے، جب وہ سیلفیاں بنواتا ہے 10 افراد کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کتنا بڑا غربت کا مذاق ہے اور کس قدر عزت نفس کو مجروح کرنا ہے معاذ اللہ. اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو عقل اور شعور ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم کسی بیمار کی بیماری کے لیے جائیں اس کی تیمارداری کے لیے، تو وہاں پھل اور اس کے لیے وہ جوسز وغیرہ لے جاتے ہیں جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اس کو دے کے آنا چاہیے نقد، کوئی فائنینشی طور پر اس کی مدد کرنی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو میڈیسن کی ضرورت ہو، اس کو ٹیسٹوں کی ضرورت ہو، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کسی اور چیزوں کی ضرورت ہو. لیکن آج کل کا جو سینیریو ہے کرونا کے حوالے سے، خاص طور پر مساجد میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کیا جا رہا ہے، ایس او پیز بنائی گئی ہیں، تب اجازت دی گئی باجماعت نماز اور تراویحوں کی. آپ کیا سجیسٹ کریں گے عام لوگوں کے لیے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ